بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بارہا دفعہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کو وہ شخص بڑا پسند ہے جو حلال رزق کے لیے کوششیں کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہوتا ہے، اس حلال رزق کو پا لیتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ اس حلال رزق کمانے والے کو کیا درجہ عطا فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ حلال رزق کمانے والا خالق کائنات فرماتا ہے میرا دوست ہے. تو خالق کائنات نے اسے اپنی دوستی کا لقب ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ حلال رزق کمانے کے پیچھے اس کی نیت فقط یہ ہو کہ میں حرام سے پرہیز کر رہا ہوں فقط اسی سبب سے کہ خالق کائنات کو یہ ناپسند ہے، اور حلال رزق کی کوشش فقط اسی سبب سے کر رہا ہوں کہ خالق کائنات کو یہ چیز بڑی پسند ہے. اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو حلال رزق بندہ آپ پیٹ میں لے جاتا ہے منہ کے ذریعے، تو ارشاد فرمایا ہم اسے اس کے لیے باعث نور بنا دیتے ہیں اور وہ جزو جسم ہو جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا وہ اس کے لیے کوئی خرابی کا باعث نہیں بنتا بلکہ نور کا باعث بنتا ہے. اس پر ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا دفعہ پیغام بھیجتے امام احمد بن حنبل کو اور عرض کرتے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں اور آئیں ہمارے گھر، ہم رونق افروز ہوں اور ہمیں یہ عزت بخشیں کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں. تو ایک دفعہ امام احمد بن حنبل نے خط لکھا، خط لکھ کر ارشاد فرمایا امام شافعی کو کہ فلاں دن میں آپ کے گھر آ رہا ہوں. تو آپ نے انتظامات کرائے، استقبال کے لیے بہت سے معاملات کو درست کیا اور گھر اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کہ میرے استاد کی یہ شان ہے اور میرے دوست کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور رات کو عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اسی لیے ان کے لیے سارے انتظامات کر دیے. مقررہ دن، مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت پر حضرت امام احمد بن حنبل امام شافعی کے گھر پہنچے اور دعوت کا انتظام تھا. حضرت امام احمد بن حنبل خلاف توقع جب دسترخوان پر بیٹھے تو کھانا کھانا شروع کیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کھاتے جا رہے ہیں کھانا. لوگ پریشان ہوئے کہ ہمارے استاد امام شافعی نے تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت کم کھاتے ہیں، انہوں نے اب کھانا شروع کیا ہے تو یہ تو ختم ہی نہیں کر رہے. پھر آہستہ آہستہ سب نے کھانا چھوڑ دیا، سارے کھانا کھا چکے لیکن امام احمد بن حنبل بدستور کھاتے جا رہے ہیں. کھاتے کھاتے بالآخر انہوں نے بہت زیادہ کھا لیا اور لوگ پریشان اور آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ باتیں دیکھ کر امام شافعی بھی پریشان ہو گئے. بالآخر جب آپ کھانا کھا کر جہاں آرام کرنا تھا وہاں تشریف لے گئے اور آپ کی بیٹیوں نے امام شافعی کی بیٹیوں نے وہ ایک لوٹا پانی کا بھر کر رکھ دیا اور 3 مٹی کے بٹے بھی رکھ دیے ڈھیلے وہاں پر رکھ دیے کہ تہجد کے وقت انہیں کوئی پریشانی نہ ہو. اور جب امام احمد بن حنبل صبح کے وقت نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے تو بیٹیاں گئیں کہ جا کر سامان اٹھا لیا جائے. جس طرح پانی کا لوٹا بھر کر رکھا تھا پانی کا لوٹا ویسے بھرا رہ گیا اور کسی شے کو بھی استعمال نہیں کیا گیا اور وہ پریشان ہو گئیں امام احمد بن حنبل کی اس کیفیت کو دیکھ کر. تو امام شافعی نے عرض کیا کہ حضور والا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو لوگوں کو یہ بتایا اور آپ نے اپنی عادت کو بدل لیا اور مجھے اس بات کی خبر نہیں. آپ کھانا کم کھاتے تھے، کل زیادہ کھایا، اور آپ تہجد کے وقت پانی کا استعمال کرتے تھے وہ بھی نہیں کیا. تو ارشاد فرمایا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے دوست شافعی، بات در حقیقت یہ ہے کہ جب میں تمہارے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو مجھے اس سے پہلے یہ بتاؤ یہ کھانا کس نے بنایا؟ تو عرض کیا کہ حضور میری بیٹیوں نے بنایا ہے. تو ارشاد فرمایا جب میں نے پہلا لقمہ لیا تو مجھے اتنی لذت آئی اور اتنا نور محسوس ہوا کہ میں کھاتا گیا مجھے اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ میں کتنا کھا گیا. اپنی سکت سے زیادہ، اپنی عادت سے زیادہ میں نے سارا کھانا کھا لیا اور اپنی قوت اور جتنا عام روٹین میں کھاتا تھا اس سے کہیں زیادہ میں نے کھانا کھایا کہ کھانا تھا اتنا لذیذ اور نور سے بھرا ہوا اور اتنا پاکیزہ اور حلال تھا. میں جتنا کھاتا گیا نہ رات مجھے بد ہضمی ہوئی نہ کوئی پریشانی ہوئی،
جو ہی میں ایک نوالا لیتا وہ جزو جسم ہو جاتا، وہ جسم کی طرح ہو جاتا اور نور بنتا چلا گیا، اور جب میں کھانا کھا چکا اور کمرے میں آیا تو مجھے نیند ہی نہ آئی۔ حالانکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے اس پر غشی طاری ہوتی ہے، اس پر غشی طاری ہوتی ہے، اسے بد ہضمی ہوتی ہے، اس کی طبیعت بے چین و بے قرار رہتی ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے جتنا کھانا کھایا وہ نور بنتا گیا، جب میں کمرے میں پہنچا اور کتابیں پڑھنا شروع کی تو نیند میری آنکھوں سے دور چلی گئی، اور فرمایا کہ جس وضو سے میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی اور کھانا کھایا تھا، ارشاد فرمایا اسی وضو سے میں نے نماز تہجد اور فجر ادا کی، فجر کی نماز ادا فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے فجر کی نماز ادا کی، اور جانتے ہو کہ میں نے کتابوں میں غور کرتا رہا، اتنا غور کیا کتابوں میں کہ پہلے مجھے اتنے مسائل نہیں ملے جتنے آج مسائل کا حل ملا ہے۔ اور فرمایا کہ امام شافعی تم جانتے ہو رات کو میں نے 100 مسائل کا حل نکالا ہے، تو خود ہی اندازہ لگائیے کہ حلال رزق کھانا کتنی بڑی بات ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی کوشش کرتا ہے وہ میرا دوست بھی ہے اور جنتی بھی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ و من والہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اسی بات پر استقامت عطا فرمائے کہ ہم رزق حلال کے لیے کوشش کریں۔ خالق کائنات نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ۔